6 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے پہلی تقریر کر دی تھی اور کھڑے ہو کے تقریر کی، اور اس تقریر کا جو دورانیہ ہے وہ 3 گھنٹے ہے۔ درجنوں علماء سامنے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی زندگی کا ہر سانس وہ ایک مسئلے کے لیے وقف تھا۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی مخلوق میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کی جا سکتی ہے اور سب سے زیادہ اگر کسی کا ادب کیا جا سکتا ہے تو وہ رسول اللہ کی ذات ہے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے جو لوگ پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرنا۔ نمبر 3، فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، او دے نال پھر کٹ کے دشمنی کرنی، جو بھی ہو وہ پھر جو کوئی ہیں اعلیٰ حضرت نے ان کے نام بھی لکھوائے۔ یہ بھی بتایا کہ محبت کیسے کرنی ہے اور یہ بھی بتایا دشمنی کیسے کرنی ہے۔ یہ آپ دی مائے ناز تصنیف ہے جی، 33 جلدن تقریباً فتاوی رضویہ دی ہے تے اے 30ویں جلد ہے، یعنی 33 جلداں امت نو دتیاں تے کسی نے کہا جی کیویں لکھیاں، تے آپ نے پہلے ورقے دے اوتے نام لکھ کے جواب دے چھڈیا۔ فرمایا العطایا النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، فرمایا جو کچھ لکھیا رسول اللہ دی برکت نال لکھیا، اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ نے ایک رسالہ لکھا ہے تمہید ایمان، اس کے صفحہ نمبر 310 جلد نمبر 30 پر لکھا، فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے تمہارا باپ تمہارا استاذ، تمہارا پیر، تمہارے بھائی تمہارے احباب، پھر فرمایا تمہارے مولوی، پھر فرمایا تمہارے حافظ، پھر فرمایا تمہارے مفتی، پھر فرمایا تمہارے واعظ خطیب، تمہیں معلوم ہو جائے کہ انہوں نے شان اقدس کے اندر کوئی ہلکا جملہ کہہ دیا ہے، فرمایا تم نے ان کے ساتھ ایسے رشتہ توڑنا ہے کہ تمہیں ان کا نام بھی بھول جائے اور تمہیں ان کی صورت بھی بھول جائے۔ فرمایا جہاں ان کی صورت ان کی تصویر آئے اس سے نفرت کرو، ان کا نام آ جائے اس نام سے نفرت کرو۔ فرمایا اگر تم اس رتبے پر پہنچ گئے ہو، فرمایا پھر تم ان کو کہنا کہ یہ فتویٰ خالی احمد رضا نے نہیں دیا، یہ فتویٰ تو حضور غوث اعظم نے بھی دیا ہوا ہے۔ آپ کی کتاب میں الغنیہ میں صفحہ نمبر 166 پر موجود ہے کہ آپ نے حضرت فضیل بن ایاز کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا میرے بھائی وَإِذَا رَأَيْتَ مُبْتَدِعًا فِي طَرِيقٍ، تم رستے میں جا رہے ہو تو آگے ایک ایسا بندہ کھڑا ہے جو صحابہ کا گستاخ ہے، اہل بیت کا گستاخ ہے، اولیاء کاملین کا گستاخ ہے، حضور کا بے ادب ہے، اور وہ رستے میں کھڑا ہے اور وہ تمہارا باپ لگتا ہے، تمہارا استاذ ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا بیٹا ہے، تمہارا یار ہے، مفتی ہے، مولوی ہے، واعظ ہے، پیر ہے، کوئی بھی ہے، لیکن اس نے رسول اللہ کے بارے میں کوئی ہلکی باتیں کی ہوئی ہیں، تو فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا فخذ طریقاً آخر، فرمایا رستہ بدل جاؤ، وقت تمہارا ضرور خرچ ہوگا لیکن اللہ تمہارا ایمان بچا لے گا۔ اللہ کی مخلوق میں نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، یہ ان کا فتویٰ ہے کہ باپ کو آپ نے تھپڑ مار دیا، بوڑھا باپ ہے، نابینا ہے، چنڈ مار چھڑی، حتیٰ سقط ابو، یہاں تک کہ والد زمین پر گر گئے۔ حضور کی بارگاہ میں شکایت لگ گئی کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر ماں باپ مشرک ہوں پھر بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں، رسول اللہ شارع ہیں، خود موجود ہیں بنفس نفیس، کوئی مسئلہ تھا جا کر علماء کو پیش کرتے، حضور کی بارگاہ میں رکھتے، خود ہی انہوں نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، چنڈ مار چڑی، اور سرکار نے طلب فرمایا، پوچھا ابو بکر تھپڑ کیوں مارا ہے؟ جواب حضور کے سامنے دے رہے، خلق عظیم کے مالک رسول اللہ، عرض کہ حضور واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتہ، حضور ایک مجبوری تھی اس لیے تھپڑ مارا، مجبوری یہ تھی کہ میرے ہاتھوں میں تلوار نہیں تھی۔ کافر ہو جائے کہ میں ابو بکر کو بھی نہیں مانتا، میں غوث اعظم کو بھی نہیں مانتا، میں مولوی امام احمد رضا کو بھی نہیں مانتا، مجھے تو خالی قرآن سے بات سناؤ میں پھر سمجھوں گا۔ رب کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر،
युवादून मन हाद्द अल्लाह व रसूलहू वलौ कानू आबाहुम औ अबनाहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। ये सूरह मुजादला पारा नंबर 28। एक निशानी अल्लाह ने कुरान में बयान की। यहाँ कहते हैं मोमिन वो है जो हमारे आस्ताने पर आता। रब फरमाता है एक निशानी है मोमिन दी और क़यामत तक ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाह वल यौमिल आखिर। फरमाया हबीब जब तक सूरज मशरिक से तुलू हो रहा है मगरिब से नहीं तुलू हो रहा तब तक एक ही निशानी है मोमिन की। अल्लाह ताला फरमाता है महबूब पक्का ठक्का खालिस सुच्चा सुथरा मोमिन वो होगा जो आपके दुश्मनों से नफरत करता होगा, डंके की चोट पर नफरत करेगा, कहेगा मैनू इहदे नां नाल भी नफरत है, मैनू इहदे महल्ले नाल भी नफरत है, मैनू इहदी बरादरी नाल भी नफरत है, मैनू इहदी गली नाल भी नफरत है। भाई ये कुरान बयान कर रहा है। कबीला अशीरतहुम बरादरी, बरादरी छूट गई, बेटे छूट गए, कल्ला रह गया। तो या अल्लाह करीम जब सब कुछ छूट गया तो फिर मिलेगा क्या? अल्लाह फरमाता है उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, तुमने मेरे लिए और मेरे हबीब के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, सिला ये दे रहा हूं कि मैं तुम्हारे दिल पर ईमान को खुद लिख दूंगा। उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह फरमाता है हम उनके दिलों पर ईमान को खुद नक्श फरमा देंगे। भाई जेदे दिल दे उत्ते रब लिख छड़े ए मोमिन है, तो फिर पता है अंदाज क्या होता है? आला हजरत को झटका लगा ऐसे तो फौरन आए जी माहिर तबीबों के पास लेकर चले। आला हजरत ने फरमाया उसी आलम में कह रहे ले चलो जल्दी करो, उसको को जल्दी चीरा लगाए, चीरा लगा कर देख ले, एक तरफ अल्लाह का नाम है एक तरफ अल्लाह के हबीब का नाम लिखा हुआ। रब फरमा रहा है जो मेरे हबीब के लिए रिश्तों को छोड़ देगा उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, उनके दिलों पर ईमान की मोहर रब खुद लगा देगा। मोहर भाई मोहर लग रही है अल्लाह की तरफों। भाई रब ने मोहर ला छड़ी है तो फिर भी कल्ला ही। अल्लाह फरमाता है नहीं आगे नहीं पढ़िया तू, फरमाया वअय्यदहुम बिरूहिम मिनहु, मैं मोहर भी लगा दूंगा और जो अकेला रह जाएगा उसकी पुष्ट पर जिब्रील को खड़ा कर दूंगा। खड़ा होकर कोई कहे कि अहमद रजा कल्ला है, हम तो कहते हैं वादी रजा की है, कोहे हुमाला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। कोई कह सकता है जी बाबा जी कल्ले रह गए, हजरत नोमान बिन बशीर अकेले रह गए, आपके वालिद भी दुनिया से चले गए, गज़वे के अंदर एक जंग के अंदर अकेले रह गए हजरत नोमान बिन बशीर और आंखों से आंसू निकल आए, मैं कल्ला रह गया, प्यो नहीं रहा दुनिया, बरा कोई नहीं, बहन कोई नहीं, माँ नहीं रही, कल्ला रह गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको देखा कि आंखों से आंसू निकल रहे और कहा बुलाया, क्योंकि हुजूर दिलों की खबर रखते हैं। सरकार ने फरमाया नोमान अकेले रह गए हो, पसंद नहीं करते कि आज के बाद लोग कहें आयशा तेरी अम्मी लगती है। तुम्हें किसने कह दिया? तुमने सोचा कैसे हमारे होते हुए तो कि तुम अकेले हो गए? बस पुत्र हंसते ऐ भी कर लो, ऐ भी कर लो, ऐ भी कर लो, पुत्र ना होने ते बंदा तरक्की नहीं कर सकता। मैं क्या एक पुत्र भी नहीं तो फिर भी इल्मुद्दीन सलाम पेश हो रहे हैं भाई। इसलिए तो इस्लामिया कॉलेज में कायद आज़म मोहम्मद अली जना आकर रात को रुके, सुबह आपकी पेशी थी सेशन कोर्ट के अंदर, हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जना अभी बैरिस्टर थे, आपने इल्मुद्दीन जाकर कहा कि मैंने अपने मुल्ज़म से बात करनी है, मुझे बात करने दी जाए। जब लाया गया आपको सेशन कोर्ट के अंदर तो कान में कहने लगे कि गाजी साहब मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि जब आप सेशन कोर्ट में जज के सामने खड़े हों तो आपने ये कहना है कि राजपाल को मैंने कत्ल किया, लेकिन बस इतना कहिएगा कि जब मैंने कत्ल किया था तो उस वक़्त में होश में नहीं था। लेकिन इकबाल कहता है जब इश्क सिखाता है आदाब खुदागाही, खुलते हैं गुलामों पे असरारे शहनशाही। और इकबाल कहता है गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। इकबाल के अंदर तू ते भी नहीं कह सकता फलाना गलत है, क्यों चंदा रुक जाएगा। फरमाया रब मदरसा दवे ते मंजर इस्लाम वर्गा मदरसा हो। ये नहीं होता कि बड़े बड़े मदरसे हों तब जाकर काम होता है। 28 गिट्ठां के अंदर एक मदरसा है मंजर इस्लाम, हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का, और एक एक जेड़ा शागिर्द तैयार किया ओदा कमाल ऐसी कि अगर उसके सामने पढ़ने वाला और कोई नहीं सी बैठा होंदा, जिन्हां नूं बुला के कहंदा सी आओ तुहानूं अज बुखारी पढ़ाईए।
سردار محدث اعظم پاکستان آپ جنات کو کہتے تھے کدھر نس رہے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں سامنے بیٹھ تنو آج میں بخاری پڑھاواں مدرسہ نو کی کرنے کہ بھائی جڑے مدرسے حضور دی عزت تے گل نہ کر سکن 28 گٹھاں دی اندر مدرسہ اعلی حضرت دا لیکن فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے اعلی حضرت نے مولویوں کا ایمان بھی بچایا لیکن ان کے لیے دلائل لیکن عوام کا ایمان اعلی حضرت نے دلائل کے ذریعے نہیں بچایا سختی کے ذریعے بچایا جب حضور کا مسئلہ ہے بڑے ڈاڈے فتوے دے چھڑے پوچھا نہیں سی کہ مولوی نے سید دیدار علی شاہ صاحب نے کیا کہ مولوی نے یتیم کیا چھڑیا اے دے بارے حکم کیے اعلی حضرت نے فرمایا مولوی ہے فرمایا ہاں مولوی ہے فرمایا کفر کی حد کو چھو گیا ہے حکم کیا ہے فرمایا اس کے پیچھے نماز پنجگانہ لا یجوز فرمایا پھر اے دے پیچھے جمعہ بھی جائز نہیں پھر فرمایا اے دے پیچھے عید دی نماز بھی جائز نہیں پھر فرمایا دیکھو لو نکاح بھی نہیں پڑھا سکتے تو فرمایا کسی نے یہ بھیج چھڑے کہ وہ کہے تینوں کہنے بھیجا وہ کہے میں نے فلانے مولوی صاحب نے نکاح واسطے بھیجا فرمایا وہ دیکھو لو بھی جائز انہیں یتیم کیوں کیا رسول اللہ نو اس کو یوں کہنا چاہیے تھا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی وافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال اس کو یوں کہنا چاہیے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک تو علماء کا ایمان بچایا علماء کو دلیلیں دے کر اور عوام کا ایمان بچایا سخت فتوے دے کر عوام کا ایمان بچ گیا کوئی سمجھ آئی ہے جی آپ کو اعلیٰ حضرت کی کہ حضور کے دشمنوں سے ڈٹ کے بس نفرت کرنی ہے یہ سختی کہاں سے چلی ہے اور اعلیٰ حضرت اپنی حدیث کی سند میں عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں اور عقیدت دیکھیں رسول اللہ سے بیٹیوں کا نام کنیز حسن دوسری بیٹی کا نام کنیز حسین تیسری بیٹی کا نام کنیز حسنین رکھا ہے دنیا کو کیا پتا امام احمد رضا کو قائد اعظم بھائی نہ کہہ چھڑو کہ میں ماریا لیکن جدو میں ماریا میں ہوش نہیں سا تو انہوں اتھو باہر لے کے آنا میرا کام میں ہن دیکھو نا جی کہ در مدرسہ تعلیم عشق نیس مدرسے چو عشق رسول دی تعلیم گھاٹی لبتی ہے تے علم الدین اچھل پیا کہنے لگیا کہنے دیو اے کیا چھڑا ہوش نہیں سی زندگی چی کوئی واری تو ہوش آیا ہے ایک کوئی واری زندگی چ ہوش آیا وہ بھی میرے کو لو واپس لینا چاہتے غازی صاحب جب کھڑے ہوئے سیشن کورٹ میں جج کے سامنے تو غازی صاحب نے کہا جی میں اپنے وکیل کے ذریعے بات نہیں کروں گا میں خود بات کرنا چاہتا ہوں 1929 دی گل کہ گورا جج سامنے انہوں نے ٹاؤٹ بیٹھن سیٹاں دے ہوتے ہیں فرمایا میں خود گل کرنی ہے کہا جی ہاں آپ نے ماورائے عدالت ایک انسان کو مار دیا غازی صاحب نے کہا آپ کو کس نے کہا میں نے انسان کو مارا میں نے تو شیطان کو مارا ہے تیرا جوہر ہے نوری پاک ہے تو فروغ دیدہ افلاق ہے تو اقبال کہہ دو تیرے سید زبوں فرشتہ ہوں اقبال کہندہ فرشتہ تے اورندیاں گلنا تینوں سجدیاں ہی نہیں ہے کہ تو شاہین شہ لولاک ہے تو آپ نے فرمایا میں نے تو انسان کو مارا ہی نہیں ہے آپ یہ میرے اوپر 302 کی دفعہ غلط لگا رہے ہیں میں نے تو شیطان کو مارا ہے جج پڑک کے کہنے لگیا آپ توہین عدالت کر رہے ہیں یہ کسی صورت میں برداشت نہیں ہے علم الدین جمپ مار کے کیا آپ توہین رسالت کر رہے ہیں یہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ وہ گوے منڈا گلہ کتھوں کر رہے ہیں
جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہ۔ قرآن دی مثال بھی تواڈے سامنے، اس تو بعد کوئی کہندا جی ہاں قرآن کی ہے لیکن بخاری سے بھی ہمیں سنائیں، تو بطور برکت بخاری سے بھی سنا دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں، اور عروہ بن مسعود آ کر کہتا ہے وَأَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَشْوَابًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، صفحہ نمبر 448 پر کہنے لگا یہ چھوڑ جائیں گے آپ کو یہ لوگ۔ کون چھوڑ جائے گا؟ ابو بکر، جس کو چھوڑنا آتا ہی نہیں ہے۔ اور جیدی سنگت کتنی پرانی ہے حضور دے نال۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر اتذکروا یوم یومن، او ایک دن یاد کرو۔ یاد آئی ہو گالو، کیڑی گال حضور؟ وہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری روحوں سے پوچھا تھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ دن یاد ہے ابو بکر کچھ؟ جواب سنیے، عرض کرتے ہیں ہاں حضور یاد ہے، اور یہ بھی یاد ہے سب سے پہلے جواب آپ نے دیا تھا۔ چھڑ جائیں گے۔ صدیق اکبر نے سن کر حضور کے سامنے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جب کوئی ہمیں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کہے تو کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فوراً حضور کے سامنے کہا امسس ببذر اللات، اور جن بتوں کی پوجا کرتے ہو جا کر آپ ان کا پیشاب بھی پیے۔ یہ کیسی مسجد ہے؟ یہاں بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں۔ میں نے کہا یہ ایسی مسجد ہے جس میں اللہ کی باتیں اور اللہ کے حبیب کی باتیں ہوتی ہیں۔ جس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میرا حبیب کل جہانوں کے لیے رحمت بن کر آیا، اسی قرآن میں سورہ قلم میں یہ بھی لکھا ہوا ہے عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، محبوب جو آپ کا نہیں وہ باپ کا نہیں ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ اسی بخاری کی باتیں جس میں تم کہتے ہو بس یہ لکھا ہوا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے، اسی بخاری کے صفحہ نمبر 448 پر لکھا ہوا ہے کہ جب وہ رسول اللہ سے باتیں کر رہا تھا تو اہل عرب کا یہ طریق تھا کہ بات کرتے کرتے وہ داڑھی پر ہاتھ لگا لیتے تھے، یعنی یہ بے ادبی کی وجہ سے نہیں، ویسے بس ان کی عادت تھی داڑھی پر ہاتھ لگا لیتے تھے۔ تو اس نے جب حضور کی داڑھی مبارک پر ہاتھ لگایا تو پیچھے حضرت مغیرہ بن شعبہ کھڑے ہیں، اور عروہ بن مسعود کے ساتھ خونی رشتہ بھی ہے، حضور کے سامنے کھڑے ہیں، وَمَعَهُ السَّيْفُ، ہاتھ میں تلوار رکھی ہوئی ہے۔ جب اس نے ایک مرتبہ حضور کی داڑھی کو ہاتھ لگایا تو آپ نے فرمایا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور ضرب یدہ بنال السیف، اور یہ نہیں کہا کہ انکل اپنا ہاتھ پیچھے کر لیجئے، ہمارا دل دکھتا ہے، ہماری دل آزاری ہوتی ہے، آپ ہاتھ پیچھے کر لیں، اور ہم حضور کے سامنے تو بڑے شریف لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے اسی وقت عروہ بن مسعود کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارا، فرمایا ہاتھ پیچھے کر، دوجی واری اگے کتا ہی ہاتھ وٹ کے دیا گا، پیچھے کر یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ دربار وہ دربار ہے کہ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے۔ ہاتھ پیچھے کر، پیچھے کر ہاتھ، کیونکہ میں تیرا رشتہ دار نہیں لگتا، فرمایا کلمے تو بعد لگتا ہے، کلمہ پڑھے گا۔ تو اب وہ گیا واپس، ان جنہوں نے بھیجا تھا اہل مکہ نے، تو اس نے الفیہ رپورٹ دی، کہنے لگا اوہو واللہ لقد وفدت علی کیسر و کسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ کہنے لگا میں سپر پاوراں ویکھیاں، میں ایران گیا، عراق گیا، نجاشی دے دربار دے اندر گیا، میں بڑے بڑے بادشاہاں دا کرو فر ویکھیا، میں انہاں دیاں آنیاں جانیاں ویکھیاں، لیکن کہندا جیڑا منظر ادھر ویکھیا کدرے ہور نہیں ویکھیا۔ انہیں کہا کی ویکھیا ہے؟ پاگل ہو گیا، ساڈا گیا سے ساڈا ہی نہیں رہا۔ انہیں کیا ویکھیا ہے وے کہ نبی پاک علیہ السلام جدوں اپنا تھوک شریف زمین دے سپرد کرن دا ارادہ کر دین تے وڈے وڈے دیوانے اپنے چہرے تے ہوتے مل لیندے نے۔ انہیں کہا توبہ کرو، کناں نوں ہاتھ لاؤ، ادھر نہ جانا، جیڑا اپنے نبی دے لعاب دے نال اتنا پیار کر دین، تانوں نہیں پتا نبی دے جسم دے نال کتنا پیار کرتے ہو۔ لبیک یا رسول اللہ، تسی انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہاں کول اسلحہ نہیں، لیکن اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، انہاں دے دل دے اوتے ایمان دی مہر رب ذوالجلال نے لائی ہوئی۔ مرزائیاں دے نال نفرت تاں کردے ہیں کہ اللہ دا فضل ہے، دل دے اوتے ایمان دی مہر رب نے لائی ہے۔
اے بابا ساڑھے حضور امیر المجاہدین پتہ ہے کیوں ڈاڈے سن؟ جلال کیوں سی؟ اکھچ خون کیوں آ جاندہ سی؟ ان کے کاغذوں میں گستاخ کو معافی نہیں تھی، غدار کو معافی نہیں تھی. کیوں؟ ایمان دی مور اللہ سونے نے لائی ہے بھائی. اے اعلیٰ حضرت دی زندگی دا نچوڑ نے ایک جملے دے اندر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو مصطفیٰ کا نہیں وہ رضا کا نہیں ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں جو رضا کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت میں یار حق ہے کیونکہ وہ غلام شاہ ابرار ہیں. حق کا معیار کس طرح؟ کہتے ہیں ہمیں امام کعبہ کی بات سنائیں. جڑا کعبے دا امام ہے وہ دے کو پوچھو بھئی امام احمد رضا دے بارے تہاڈا کی نظریہ ہے؟ مدرس الحدیث ہیں جی کعبے کے، 100 سال پہلے کے، پیچھے چلے جائیں. ان کا نام ہے شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کہتے ہیں اذا جاء رجل من الہند، جب کوئی ہندوستان سے آتا ہم پوچھتے اس سے نسألہ عن الشیخ احمد رضا، پوچھتے بتاؤ امام احمد رضا کو جانتے ہو؟ فَإِن مَدَحَهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ السُنَّةِ، اگر وہ کہتا ہاں وہ تو بڑے عاشق ہیں، وہ صحابہ کی عزت کے پہرے دار، اہل بیت کی عزت کے پہرے دار، صاحب کنز الایمان ہیں، بخاری پر تعلیقات لکھی ہیں، عظمت مصطفیٰ کے پہرے دار ہیں، اگر وہ اس طرح کی باتیں کرتا تو ہم آگے سے کہتے انہو من اہل السنہ، اے ایک نمبر بندہ نے. وَإِن ذَمَّهُ، اور اگر کہتا ہمیں اعلیٰ حضرت کے نام سے تکلیف ہے، اور اگر یہ کہتا کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم خالی حنفی سنی، ہم بریلوی نہیں ہیں، اور اگر اپنے آستانوں پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کے خلاف بکواس کرتا تو مکے کا امام محدث حدیث شیخ احمد مغربی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں وَإِن ذَمَّهُ عَلِمْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ، اور اگر وہ اعلیٰ حضرت کے خلاف ہوتا اسی لوگوں کو کہندے اے دے کولو بچ کے رہنا ہے، 2 نمبر بندہ نے. اسی بھی آج تو اے دس رہے ہیں جو رضوی کا اور رضا کا ہے وہ 1 نمبر ہے، جڑا 2 بابیاں دا نہیں نے وہ 2 نمبر بندہ نے. یا رسول اللہ، ہاں کہتے وہ کہتا یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ھذا هو المعیار عندنا، وہ کہتے ہم بیٹھے مکے میں ہیں لیکن حق کا معیار ہمارے ہاں بھی بریلی کا تاجدار ہے. عشق محبت، عشق محبت. تو میں نے کہا بھائی مکے والوں کو سمجھ آ گئی، تمہیں کیوں نہیں آئی؟ کہندہ اسی ابو جہل لے ہیں، سانوز تاں نہیں آئی. ہمارا جینا مرنا اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہے. اور اعلیٰ حضرت کے گھر والوں سے پوچھیں، ہر سال میری ملاقات ہوتی ہے بغداد میں، ہم ان کو کہتے ہیں کوئی اعلیٰ حضرت کی بات سنائیں، وہ آگے سے کہتے ہیں خادم رضوی کی کوئی بات سناؤ یار. اور اتنا جوڑ ہے ان کا کہ وہ کہتے ہیں لکھا ہم نے ہے، سنایا خادم رضوی نے ہے. اگر آج اعلیٰ حضرت ہوتے تو اور اعلیٰ حضرت پاکستان میں آتے تو پہلا سٹاپ جامع مسجد رحمت للعالمین میں ہوتا. اور اگر آج اعلیٰ حضرت پاکستان نہ بھی آ سکتے تو جب بڑے بڑے ملا اور پیر تحریک لبیک کو چھوڑ گئے ہیں، اعلیٰ حضرت بریلی سے اپنا مخطوطہ شائع کر کے کہتے جڑا لبیک والا نہیں وہ ساڈا نہیں ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور پھر آگے سے کوئی کہتا جی میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے کمینیاں 6 رسالے مرزائیاں دے خلاف میں لکھن انہوں نے کدوں چھاپنا ہی، باقی نکیاں نکیاں کتابیاں لے کے سارے نوں کہنے جیباں چ پاؤ تے مرزائیاں دے حوالے نال اعلیٰ حضرت فرمانے جڑی انہاں دی ٹینڈ میں کیتی ہے او کدوں دسے گا. 6 رسالے اعلیٰ حضرت نے انج لکھے مرزائیاں دے خلاف کہ قیامت تک کوئی مرزائی میرے اعلیٰ حضرت دے ایک حرف دے ایک نقطے دا بھی جواب نہیں دے سکتا. اور جہاں ختم نبوت کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کھڑے ہیں، بابا جان نور اللہ مرقدہ ادھر ہی کھڑے ہیں، بابا جان کا خاندان بھی ادھر کھڑا ہے. کوئی
یا نہ مننے، لیکن گل مک گئی ہے۔ صدقہ شاہ جی مچھ دا مرزائیاں دی منجی ٹھوک گئی ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تگڑے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سانو سب نو حضور دی غلامی عطا فرمائے۔